بلکہ میرا تو اپنا گمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے والوں کو جہنم جانے ہی نہیں دیں گے، اس سے پہلے ہی معاف فرما دیں گے، پکی بات ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک پیر صاحب آئے تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنے مریدین کو نماز کی تلقین کروں، نیکی کی تلقین کروں، دیہاتی لوگ ہیں، سمجھ تو ان کو ہے کوئی نہ۔ چنانچہ انہوں نے مسجد میں اعلان کروایا تو دیہات کے کوئی 100 بندے مسجد میں آ گئے۔ ایک بندے نے کہا جی کہ پیر صاحب تقریر کریں گے اور سب نے سننا ہے غور سے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ ایک بوڑھا دیہاتی بھی بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، پیر صاحب میں جاہل بندہ ہوں، جٹ بتھان ہوں، تو مجھے سمجھ کچھ نہیں لگتی، اگر آپ کی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کیا میں آپ سے کوئی سوال پوچھ سکتا ہوں؟ تو پیر صاحب نے کہا ہاں ہاں تم پوچھ لینا، کوئی حرج نہیں۔ لو اس دیہاتی بوڑھے نے نا اپنا راستہ بنا لیا کہ کوئی بات پوچھنے کا موقع نکل ہے۔ اب پیر صاحب نے بیان شروع کیا۔ مجھے یاد ہے کہ ہم اپنے بچپن میں اپنے والدین سے سنتے تھے کہ پل صراط سے اللہ تعالیٰ گزاریں گے اور پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی۔ یہ ہم بچپن سے سنتے آئے تھے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی۔ جب پیر صاحب نے یہ بات سنائی نا تو وہ بوڑھا کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں پیر صاحب مینوں تو لگتا ہے ایک کوڑ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ انہوں نے پوچھا نہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز؟ ان کا ہاں ایسا ہی لکھا ہے۔ کہتے اچھا پیر صاحب پھر انہیں آکھو نا کہ اللہ سائیں دی پار اتارن دی نیت کائی نہیں، تسی انہیں آکھو نا کہ اللہ سائیں دی پار اتارن دی نیت کائی نہیں۔ خیر بیٹھ گیا۔ پھر پیر صاحب نے بیان شروع کیا کہ نیکی کیا کرو اور گناہوں سے بچو، اور جو گناہوں سے نہیں بچے گا اللہ اس کو پہلے جہنم میں عذاب دے گا اور پھر اللہ ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ جب پیر صاحب نے یہ کہا نا تو بوڑھا پھر کھڑا ہو گیا، کہتے پیر صاحب مینوں تو لگتا ہے اے بھی کوڑ ہے۔ پیر صاحب نے کہا کیسے؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب۔ کہتے پیر صاحب مینوں ایک گل دسو، میرے گھر جو پر آنا آوے تو میں انہوں 5-7 لتر مارا، مڑا کھا بھاجیا ککڑ کھا لیا، وہ کھا لی سی۔ وہ پیر صاحب جنہوں اللہ معاف کرنے اس انہیں ہی معاف کر چھوڑنے، گناہ مٹا چھوڑنے۔ اگر ایک دیہاتی کا یہ یقین اور حسن ظن ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ نے معاف کرنا ہے تو معاف کر ہی دینا ہے، اس نے کوئی نہیں گناہ کی سزا دینی، تو واقعی معاملہ ایسا ہے۔ اسی لیے نبی صاحب نے فرمایا کہ تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تمہیں اللہ کے ساتھ حسن ظن ہو کہ اللہ معاف کر دے گا۔ تو اب بھائی ہمیں حسن ظن دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن ضرور معاف فرما دے گا، ہمارے عملوں کی وجہ سے نہیں، اپنے محبوب کی رحمت کے صدقے معاف فرما دے گا۔ آہ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے۔ خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ ہم واقعی گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اپنے گناہوں کو تسلیم کرتے ہیں، شرمندہ ہیں اپنے گناہوں پہ، مگر یہ بات پکی ہے کہ اے اللہ ہم جو بھی ہیں تیرے محبوب کے امتی تو ہیں، اس امتی ہونے کی نسبت سے تو ہمارے اوپر رحم فرما دینا۔ اب آپ بتائیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس طرح قیامت کے دن تقسیم ہوگی تو پھر کون ہے جو کلمہ گو ہو اور وہ بچ جائے مغفرت ہونے سے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہر بندے کی مغفرت ہوگی۔ اس سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے حقوق العباد کا حساب لیں گے۔ حقوق العباد یعنی بندوں کے جو حق ہیں، ہم دوسروں کا دل نہ دکھائیں، دوسروں کو ایذا نہ پہنچائیں، ان کی غیبت نہ کریں، ان پہ الزام تراشی نہ کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں۔ جس نے حقوق العباد پورے کر لیے
تو اللہ تعالیٰ کو فرشتے بتائیں گے کہ یا اللہ ہم نے حقوق العباد کا حساب لے لیا، اب ان کے اوپر صرف حقوق اللہ والے گناہ باقی ہیں۔ جب وہ کہیں گے نا ان کے اوپر حقوق اللہ والے گناہ باقی ہیں، اللہ فرمائیں گے ان کلمہ گو لوگوں سے مجھے اپنے حق کا حساب لیتے ہوئے حیات ہی ہے، جس نے کلمہ پڑھا کہہ دو کہ بلا حساب جنت چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ وہ وقت ہوگا کہ جب کافر بھی تمنا کریں گے اے کاش ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا، اس کلمے کی برکت سے ہمیں بھی جنت مل جاتی۔